ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس بنا میں سب مل کے دعا کیجئے کہ مالک کائنات ہم سب کا اس اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محترم محمد افضل صاحب کی اہلیہ مرحومہ ان کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اس وقت اس محفل میں میری نگاہیں آپ کے چہروں کی تلاوت کر رہی ہیں، اور یہ دیکھ کر دل خوشی سے باغ باغ ہے کہ اہل فکر و دانش اور پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ محترم المقام عزت مآب پیر حبیب الرحمن نقشبندی صاحب آپ بھی جلوہ افروز ہیں، اور محترم المقام قاری محمد اظہر قادری صاحب آپ بھی اس محفل کا حصہ ہیں، اور جملہ وابستگان اور قائدین تحریک منہاج القرآن۔ دوستان محترم، بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ویسے ایک چھوٹا سا گلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس طرف بیٹھ گئے ہیں اور سامنے والی جگہ خالی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی شفقت فرمائیں اور پیچھے سے کچھ افراد ادھر میرے قریب آ جائیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ یقین کریں، آپ اگر قریب آ جائیں گے تو اس پر کوئی کسی کا خرچہ نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ، میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، مختصر سی گفتگو ہوگی، لیکن آپ اپنی توجہ میری جانب رکھیے گا تاکہ میں جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے دل کی تختی پر لکھ سکوں۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ بڑی معروف ہے، اور یہ یقیناً آپ سب کو آتی ہوگی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب یہیں پر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جب یہ بات طے ہے ہر نفس نے بولیں موت کا ذائقہ چکھنا، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ کوئی ایسا بندہ جس کو اس آیت مبارکہ میں شک ہو کہ مجھے تو موت نہیں آنی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایک حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مٹی ہے اور اس نے پھر مٹی میں ہی جانا ہے
تو پھر یہ ایصال ثواب کی محفل کیوں، یہ لنگر کیوں، یہ خیرات کیوں، یہ صدقہ کیوں؟ جانے والا تو چلا گیا، تم نے اپنے ہاتھوں سے ایک مٹی کے اندر گڑھا کھودا جسے قبر کہا جاتا ہے، اسے حوالے وہاں کر آئے ہو، اور یہاں آ کر تم ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کرتے ہو، دیگیں پکاتے ہو، لنگر تقسیم کرتے ہو، اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے ہو۔ یہ تو پھر اس کی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی جب جانے والا تو چلا گیا۔ تو اس آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اس آیت کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر بول کے مجھے بتائیے گا کہ اب میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میری ایک بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، موت انسان کو ختم کرنے نہیں آتی، موت انسان کو ختم کرنے نہیں آتی۔ اب آپ کے سامنے ایک دلیل رکھنے لگا ہوں، اور پڑھا لکھا طبقہ اس کو ذرا اگر ریسرچ کرنا چاہے تو میدان کھلا ہے۔ آپ کسی کے انتقال کے اوپر جتنے بھی الفاظ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ وصال کر گیا، وہ انتقال کر گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ وفات پا گیا، جتنے بھی آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو آپ ایک کاغذ پر لکھیں اور کسی علامہ صاحب کے پاس چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ حضرت ان کے سامنے ان کا معنی لکھ دیں، تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کسی ایک لفظ کا معنی بھی ختم ہو جانا نہیں ہے، کسی ایک لفظ کا معنی بھی ختم ہو جانا نہیں ہے۔ تو دوستو میں پوچھتا ہوں، جب مولا ختم نہیں کرتا بندو تم کیوں ختم کرتے؟ جب مولا ختم نہیں کر رہا، اب سوال یہ ہے کہ پھر موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ میں ایک یہاں تصور پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی ہندوؤں کو دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، وہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، پوری توجہ کیجئے گا، وہ مردے کو جلا دیتے۔ کیوں؟ ان کے ہاں تصور نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو چکا، اس لیے وہ جلا دیتے ہیں کہ اب اس کی اگلی زندگی کچھ نہیں، جو تھا یہاں گزار گیا۔ لیکن دوستان محترم یہ بات یاد رکھیں، ان کے ہاں تصور وفات کا ہے، ہم عاشق ہیں، ہمارے ہاں تصور ملاقات کا ہے، ہمارے ہاں تصور ملاقات کا ہے۔ اس لیے تو شریعت نے کہا کہ اس کو یوں ہی دفن نہیں کرنا، اس کو غسل دو، اس لیے شریعت نے کہا اس کو خوشبو بھی لگاؤ، اس لیے شریعت نے کہا اس کا جنازہ بھی پڑھو۔ اچھا میں آپ کے سامنے ایک بات، آپ کبھی سوچیں، یہی پاکستان کے اندر ایسے شہر بھی ہیں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد اس سے سارے تعلق ہی ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے یہ تو بات سمجھائیں کہ یہاں تو زندوں کو صاف پانی نہیں ملتا، آپ اس پر غسل کی صورت پانی بہاتے ہو؟ یہاں زندوں کی تو کبھی اتنی قدر نہیں کی کہ انہیں عزت اور اکرام کے ساتھ ہم نے ہار پھول پہنائے ہوں، یہاں مر گیا ہے تو ہم پھولوں کے ہار چڑھاتے ہیں اس کے اوپر۔ اگر سارے تعلق ٹوٹ ہی گئے ہیں، کبھی زندوں کو تو خوشبو لگائی نہیں، آج مرنے کے بعد لگا رہے ہو، اور کبھی زندوں کو تو اتنی عزت نہیں دی کہ ان کے آنے کے اوپر تم نے رستہ چھوڑا ہو۔ یہ آج کیا ہے کہ جس کو تم کہتے ہو سارے تعلق ٹوٹ گئے، چلنے والا چلا گیا، مٹی تھا مٹی ہو گیا، اس کے لیے جب جنازہ جاتا ہے تو لوگ رستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ کوئی تعلق ہے جو زندہ ہے، کوئی تعلق ہے جو زندہ ہے، کوئی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ عزت ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں میں وہ تعلق بتا دیتا ہوں۔ اچھا آپ میں سے کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ جنہوں نے حج یا عمرہ کیا؟ ماشاءاللہ، میں آپ یہ بیٹھے ہیں تصدیق کے لیے، علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ ایک طرف حاجی کو دیکھیں، میں آپ کو موت کا فلسفہ سمجھانے لگا ہوں اور اس ایصال ثواب کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ کسی حاجی صاحب کو ایک طرف رکھیں، ایک طرف ایک میت کو رکھیں، آپ کو کچھ چیزیں کامن نظر آئیں گی۔ کیا؟ آپ دیکھیں
کہ ادھر آپ میت کا چہرہ دیکھتے ہیں، ادھر حاجی کا دیدار کرنے جاتے ہیں۔ اگر آپ بولتے جائیں میرے ساتھ تو بڑا لطف آئے گا آپ کو، بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ ادھر حاجی کا دیدار، ادھر میت کا دیدار، ادھر حاجی کو بھی چھوڑ کے آیا جاتا ہے، ادھر میت کو بھی چھوڑ کے آیا جاتا ہے۔ خوشبو حاجی کو بھی لگائی جاتی ہے، خوشبو میت کو بھی لگائی جاتی ہے، عزت اور تکریم حاجی کی بھی، عزت اور تکریم میت کی بھی۔ تو آپ کہیں گے کہ فرحان بھائی ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ ہاں لوگوں، فرق یہ ہے جو حاجی ہے وہ مدینہ کو دیکھنے جا رہا ہے، قبر والا مدینے والے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ حاجی وہ مدینہ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے اور قبر والا مدینے والے کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ حاجی کی نگاہ جالیوں پر پڑے گی اور قبر والے کی نگاہ مصطفیٰ کی زلفوں پر پڑے گی۔ یہ وہ تعلق ہے۔ یہ مرنے والا جب زمین کے اوپر تھا تب بھی مصطفیٰ کا غلام تھا، زمین کے نیچے گیا ہے تب بھی غلام مصطفیٰ۔ یہ وہ تعلق ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور لوگوں اگر یہ تعلق ختم ہو جائیں تو پھر میں پوچھتا ہوں حشر میں کس سے شفاعت کی امید رکھو گے؟ اگر سارے تعلق ہی ٹوٹ جائیں پھر حشر میں کس کے سامنے جا کر کہو گے کہ ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں؟ حشر کا تو عالم یہ ہوگا کہ امتیں ساری مل کر، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، آپ انسانیت کے باپ ہیں، آج انسانیت پر مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، مولا کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ 5 نبیوں کے پاس ان قومیں جائیں گی اور اینڈ کے اوپر حضرت ساری امتیں مل کر، جب حضرت موسیٰ بھی فرما رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، جب حضرت ابراہیم بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اور آخر میں جب ساری امتیں مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ حضور کی بارگاہ کے اندر جاؤ، اور قیامت کے روز ساری امتیں مل کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گی، اور میرے آقا جب اپنی امت کو پریشان حال دیکھیں گے میرے آقا اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، میرے آقا اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اپنی امت کی خاطر، اپنی امت کو پریشان دیکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا پیارے آپ سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے آپ کی مانی جائے گی، آپ کی مانی جائے گی۔ تو دوستان محترم عرض یہ کر رہا تھا موت مارنے کا نام نہیں ہے، موت مارنے کا نام نہیں۔ یہاں پر ایک اور آپ کے سامنے بات، مجھے یہ بتائیں فجر کی نماز آپ کہاں کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ بولیں۔ ظہر کی کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ آپ کبھی اس بات کو ذرا تنہائی میں سوچئے گا، آپ نے فجر پڑھی تھی امام کے پیچھے، ظہر پڑھی امام کے پیچھے، عصر پڑھی امام کے پیچھے، مغرب پڑھی امام کے پیچھے، جمعہ پڑھا امام کے پیچھے، عید پڑھی امام کے پیچھے، ساری زندگی امام کے پیچھے رہے۔ آج مرنے کے بعد کیا ہوا کہ امام بھی پیچھے ہے، یہ آگے بیٹھا ہوا، یہ مرنے والا اس کو کیا ہو گیا ہے، آج اس کو کیا ملا ہے کہ آج امام بھی پیچھے ہے، یہ آگے ہو گیا ہے۔ اس کی صوفیاء نے تفسیر بیان کی، اس لیے کہ آج یہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ کچھ لمحوں بعد چہرہ مصطفیٰ دیکھنے والا ہے، اس لیے آج امام بھی پیچھے ہیں، زندہ لوگ پیچھے ہیں، یہ بہت آگے جا چکا ہے۔ تو دوستان محترم اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ مرنے کے بعد سارے تعلق نہیں ٹوٹتے، سارے تعلق نہیں ٹوٹتے۔ اچھا یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، اب جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے پڑھنے کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پڑھ ہم رہے ہیں علامہ صاحب، فائدہ وہاں ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک حدیث پاک، صحیح کی حدیث پاک ہے، بڑی ایمان افروز، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ میرے آقا تاجدار کائنات کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے، قبرستان سے ہوتا ہے۔
اور میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھا کہ اس قبرستان میں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ نگاہ مصطفیٰ قبر کے اندر دیکھ رہی تھی۔ حضور نے دیکھا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ادھر پاس لگے درخت کو دیکھا تو درخت کی ٹہنی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ ادھر نگاہ مصطفیٰ قبر کے اندر دیکھ رہی ہے، ادھر نگاہ مصطفیٰ پاس لگے درخت کو دیکھتی ہے کہ وہ درخت کی ٹہنی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے گا ذرا۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے جب دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، حضور نے درخت کی ٹہنی کو توڑا اور توڑ کر قبر پر لگا دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ٹہنیاں جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی قبر والوں کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ سنیے گا ذرا، توجہ کیجیے گا، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ ٹہنی مخلوق خدا ہے پر اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ ٹہنی خدا کی مخلوق تو ہے لوگوں، پر اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ بول کے بتائیے گا مجھے، ارے ہمارا اسلام تو وہ ہے اگر ٹہنی مولا کا ذکر کرے تو قبر پر رحمتیں اتریں، تو سوچو جب انسان ذکر کرتے ہوں گے قبر پر کتنی رحمتیں اترتی ہوں۔ یہ تصور اسلام کا ہے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھول جاؤ اسے، یہ تصور اسلام کا ہے ہی نہیں۔ سنیے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور بڑی قابل غور حدیث پاک امام طبرانی نے کوٹ کی ہے۔ امام طبرانی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کیا میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا، ایک شخص اس کا اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اچانک اس کے نامہ اعمال میں سے ایسے اعمال سامنے آئیں گے جو اس نے زندگی میں کیے نہیں تھے۔ نیکیاں اس کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ اچھا یہ بھی اس کے کھاتے میں، یہ حج بھی اس کے کھاتے میں، یہ عمرہ بھی اس کے کھاتے میں، یہ صدقہ بھی اس کے کھاتے میں، یہ بھی اس کے کھاتے میں، یہ بھی اس کے کھاتے میں۔ وہ شخص دیکھتا حیران رہ جائے گا، یہ تو اعمال میں نے کیے ہی نہیں تھے، میرے کھاتے میں کیسے آ گئے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ وہ شخص حیران ہوگا کہ یہ نیک اعمال تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کیے تھے، یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئے؟ وہ فرشتوں سے سوال کرے گا کہ یہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آئے؟ سنیے اسلام کا تصور کیا ہے۔ فرشتے اس کو بتائیں گے کہ جب تو فوت ہو گیا تھا پھر تیری اولاد نیک تھی، تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی رہی، رب عطا کرتا رہا۔ تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کرتی رہی، تیری اولاد نے تیرے لیے صدقے دیے، تیری طرف سے خیرات حج و عمرہ کیے، تیری اولاد کرتی رہی، رب کریم تھا، رب تیرے نامہ اعمال میں دیتا رہا۔ یہ ہے وہ اسلام کا تصور جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث پاک سنیں، یہ امام ترمذی نے حدیث پاک کوٹ کی ہے، اور یہ بڑی ایمان افروز، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس بات کو لکھا ہے۔ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کفن کے اوپر یہ دعا لکھے گا، میں ایک تصور، یہ جو احادیث پیش کر رہا ہوں اس سے میں کچھ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو یہ دعا کفن پر لکھ دے گا، کیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا نے فرمایا جو یہ دعا کفن پر لکھ دے گا، میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں اللہ اس قبر والے کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اس قبر والے کو عذاب بول کے جواب دے، عذاب نہیں دے گا۔ دوستان محترم آپ سوچیں، اگر قبر والے کو لکھے ہوئے کا فائدہ ہوتا ہے تو پڑھے ہوئے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، پڑھے ہوئے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، مجھے یہ بتائیں، اسلام کہتا ہے کہ دعا کرو، یہ کفن کے اوپر لکھ دو، قبر والے کو یہ فائدہ ہوگا۔ اب ایک سوچنے والی بات ہے، علامہ صاحب اگر مرنے کے بعد سارے تعلق ٹوٹ جائیں، سارے تعلق ختم ہو جائیں،
تو کیا اسلام ہمیں ان چیزوں کا حکم دے؟ تعلق ختم ہونے کا مطلب اور معنی یہ ہے لوگوں کہ اب اسے فائدہ کوئی نہیں ہونا. تو جب فائدہ کوئی نہیں ہونا تو اسلام ہمیں کیوں اس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق بھی زندہ رہتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. تعلق بھی زندہ رہتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. دوستان محترم توجہ کیجئے گا, اگلی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. بخاری شریف, ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے. جنت کے اندر ایک انسان ہوگا, جنت کے اندر انسان ہوگا, اچانک حکم آئے گا کہ اس شخص کا ایک درجہ بلند کر دو. سبحان اللہ بندی, اچانک اس کا درجہ بلند کر دو. فرشتے کہیں گے کہ تیرا درجہ بلند کر دیا گیا. وہ شخص کہے گا میں اوپر والے درجے میں نہیں جاتا, پہلے یہ تو بتاؤ بلند کیسے ہوا ہے, پہلے یہ تو بتاؤ ملا کیسے ہے یہ درجہ, میں اوپر والے درجے میں کیسے چلا جاؤں, میرے اعمال تو مجھے اس درجے میں لے کر آئے تھے, اوپر کیوں جاؤں؟ تو فرشتے اس کو بتائیں گے کہ تیرے پیچھے سے تیری اولاد نے دعائے مغفرت بھیجی ہے. ہائے ہائے. دوستو اسلام کا تصور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب پچھلے دعا کرتے ہیں, دعا پچھلے کرتے ہیں, فائدہ اگلوں کو ہو رہا ہے, فائدہ اگلوں کو ہو رہا ہے. یہ وہ اسلام ہے جو آج نسلوں کو بتانا ضروری ہے, جو آج بچوں کو پڑھانا ضروری ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج بچے کیوں ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں؟ جب آپ کے مدرسے کی تعلیم اور آپ کا سسٹم انہیں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد تو انسان مٹی تھا مٹی ہو جاتا ہے, تو وہ کس لیے اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرے؟ وہ کیوں اپنے ماں باپ کے لیے احسان ثواب کرے؟ یہ ایک قلبی اور روحانی تعلق ہے جس کو توڑا جا رہا ہے. اور میں حدیث پاک میں نے پڑھی, حیران ہو گیا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اولاد کی دعا کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے. سنیے گا, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اولاد کی دعا کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے, اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کے صدقے اولاد بخشی جاتی ہے, اولاد بخشی جاتی. حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا جو اپنے والدین کے وصال کے بعد, اور اس حدیث پاک کر دل کھول کے سبحان اللہ بولیے گا, جن کے والدین سلامت ہیں ان کے قدموں کا جا کے بوسہ لیجئے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا چہرہ پیار سے دیکھتا ہے خدا مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی 100 بار دیکھ لے, لاکھوں لگا کے جا کر حج و زیارت کرنے والوں, تمہارے پاس سند کوئی نہیں ہے کہ یہ حج قبول ہے یا اللہ کی بارگاہ میں رد کیا گیا ہے. کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے, لیکن یہ اسلام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اولاد جب پیار سے, محبت سے, شفقت سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے خدا مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی 100 بار دیکھ لے. فرمایا اس کے خزانے میں کون سا کمی ہے, خدا 100 کا ثواب دے دے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ جن کے والدین چلے جائیں, جس کی ماں چلی جائے اس دنیا سے, جس کا باپ چلے جائے, وہ کیا کرے؟ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتی ہے, یہ حدیث ہے, جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتی ہے, بول کے بتائیے گا مجھے اگر سمجھ آئے تو آپ کو. جو اولاد ماں کی قبر کی زیارت کو جاتی ہے, میرے آقا نے فرمایا وہ اولاد جب مرتی ہے اللہ ملائکہ سے کہتا ہے اس کے دل میں ماں کی محبت تھی, یہ ماں کی قبر کی زیارت کو جاتا تھا, فرشتوں آج تم اس کی قبر کی زیارت کو جاؤ, آج تم اس کی قبر کی زیارت کو جاؤ. ماں کوئی عام ہستی ہے, ہم تو سمجھ نہ سکے ماں باپ کو لوگوں, ہم تو قدر نہ کر سکے ماں باپ کی. اور پیر صاحب جلوہ افروز ہیں, آپ سے دعا لینے کے لیے اور آپ سے تائید لینے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم, جائیں کسی ولی سے پوچھ لیں, کسی عالم سے پوچھ لیں,
کسی مفتی سے پوچھ لیں، کسی اسکالر سے پوچھ لیں، جس کی ماں زندہ ہو، جس کی ماں زندہ ہو، خدا کی عزت کی قسم بندے کو ولی بنانے کے لیے ماں کافی ہے۔ نہیں یقین آتا تو پوچھئے حضرت بایزید بسطامی سے، آپ سے پوچھا کہ آپ کو سلطان الاولیاء کا منصب کیسے ملا؟ فرمایا ایک رات، سردیوں کی رات تھی، میری ماں نے کہا بیٹا بایزید پانی تو لے کے آ۔ میں پانی لینے گیا، سردیاں تھیں، تہجد کا وقت تھا، پانی لے کے میں واپس آیا تو میری والدہ تہجد پڑھ کے سو چکی تھی۔ میں ساری رات ماں کے سرہانے پانی لے کے کھڑا رہا۔ آج ہماری اولادیں قدر کرتے ہیں اس طرح ماں باپ کی؟ ہم نے اپنی اولادوں کو سکھایا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے دلوں سے دین کی محبت جاتی رہی، دین جاتا رہا تو اولادوں کے سینوں سے ماں باپ کی عظمت جاتی رہی۔ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات، جب ماں کی آنکھ کھلی دیکھا بایزید پانی لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت بایزید کی والدہ نے دیکھا تو سینے سے لگایا، بیٹا میری ممتا تجھ پہ قربان ہو جائے، بیٹا مجھے جگا لیتا۔ حضرت بایزید کا جواب سنیں، ماں اگر آپ کو جگاتا آپ کے آرام میں خلل آ جاتا۔ کہاں سے پیدا ہو اب بایزید جیسا شخص، آپ کے آرام میں خلل آ جاتا۔ ماں نے کہا بیٹا پانی رکھ کے چلا جاتا، میں اٹھ کے پی لیتی۔ فرمایا ماں آپ نے کہا تھا پانی لے کے آ، رکھ کے جانے کا نہیں کہا تھا۔ وہ ماں نے گلاس جو پکڑا اتنا جم چکا تھا کہ خون نکل آیا۔ جب ماں نے اولاد کو دیکھا، حضرت بایزید کو دیکھا، ماں نے اپنے اسی وقت ہاتھ اٹھایا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، میرا بیٹا میری محبت میں، میرے ادب میں فنا ہو چکا ہے، اے میرے مولا اپنی محبت کا نور اس کے سینے میں اتار دے۔ حضرت بایزید فرماتی ہیں ادھر ماں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر جب ماں کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے خدا نے سلطان العارفین بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ درد اور یہ فکر آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں اپنی نسلوں کو کیا سکھانا ہے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، ایک دن موج میں آئے تو کہنے لگے اماں جان سنیے گا یار، سنیے گا، ذرا دل نرم کر کے کچھ دیر میری باتوں کو سنیے گا، دل نرم کر کے۔ موج میں آئے تو کہنے لگے اماں جان میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ ماں بھی جلال اور موج کے اندر بیٹھی تھی۔ حضرت بابا فرید، ماں میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ماں کہتی ہے اچھی بات ہے، لیکن بیٹا کبھی غور کیا کیوں قضا نہیں ہوئی؟ آپ اگر سبحان اللہ کہتے تو یہ بات یاد ہے۔ بیٹا کبھی سوچا ہے تیری تہجد قضا کیوں نہیں؟ سوچنے لگے تو بیٹا سوچ نہیں، یہ بات نقش کر لے دل کے اوپر، تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، تجھے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا بغیر وضو کے۔ تیری آنکھ جو تہجد کے وقت کھلتی ہے اور تہجد کے وقت جو تم مولا سے باتیں کرتا ہے، تیرے خون کے اندر میرے وضو کے دودھ کی تاثیر شامل ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو کوئی حسین ابن علی سے جا کے پوچھ لے کہ آپ نے کربلا میں قرآن کیسے سنا دیا؟ اے حسین کربلا میں قرآن ہی کیوں سنایا؟ سنیے، امام علی مقام پیدا ہوئے، اذان محمد مصطفیٰ نے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان میرے آقا نے چسوائی، اور ماں سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک ایک جملے پر اگر آپ ذرا سبحان اللہ کہیں تاکہ میں چاہتا ہوں یہ سبق یاد ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ گھر میں چکی چلاتی تھیں، لبوں پہ قرآن ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ گھر میں جھاڑو دیتی تھی، لبوں پہ قرآن ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ حسین علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی، خدا کی قسم لبوں پہ قرآن ہوتا تھا۔ حسین علیہ السلام نے جب بچپن میں دیکھا کہ ماں کام بعد میں کرتی ہے، قرآن کا نغمہ پہلے سناتی ہے، قرآن کی لوریاں سناتی ہے، مجھے دودھ پلاتی ہے قرآن پڑھ کر، مجھے سلاتی ہے قرآن پڑھ کر، میری محبت کہتی ہے حسین علیہ السلام نے بچپن میں ماں سے وعدہ کر لیا ہوگا، ماں چکی
چکی چلا کے قرآن سنانا تیرا کام، ماں روٹیاں پکاتے وقت قرآن سنانا تیرا کام، ماں گھر کی صفائی کرتے وقت قرآن سنانا آپ کا کام، ماں میدان کربلا میں سب کچھ قربان کر کے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا پھر حسین کا کام۔ یہ بتاؤ آج ماؤں کو جا کر ڈرامے اور گانے سن کر اولاد جوان نہیں کرتے، اولاد کی تربیت قرآن سنا کے کی جاتی ہے، اولاد کی تربیت قرآن کے نغموں میں کی جاتی ہے۔ اجاڑ کے رکھ دیا ہماری نسل کو آج اس ظالم نظام نے، اولیاء سے ہم دور، علماء سے ہم دور، مساجد سے ہم دور، بازار آباد ہو گئے، گلشن اجڑ گیا، ہم آج بھی سکون کی نیند سو رہے ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اور محراب اور منبر کے وارث کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو یہ باتیں؟ میں یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آج آپ کو اللہ نہ کرے یہ میری بات میں کہتا ہوں جھوٹ ہو جائے، غلط ہو جائے، لیکن جو حالات میری نظر دیکھتی ہے آنے والی نسلیں ہماری کلمہ بھی بھول جائیں گی اگر دین سے دوری کا حال ہمارا یہی رہا۔ ہم نے اپنی اولاد کو دین کے قریب نہ کیا۔ اور سنیے ذرا، آپ میں سے کون کون ہے جو 11ویں مانتا ہے اور کھاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا، تصدیق ہو جائے۔ سبھی مانتے ہیں، سبھی حضور سیدنا غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ کبھی سوچا ہے حضور غوث پاک کی زندگی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا تھا جب آپ حصول علم کے لیے جا رہے تھے اور ڈاکوؤں نے لوٹ؟ آج آپ کو ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں، ماں کی دعا کہاں تک جاتی ہے۔ شاید تاریخ کے اسٹوڈنٹ شاید اس بات کو جانتے ہوں، لیکن اکثر لوگوں کے لیے نہیں ہوگی یہ بات۔ حضور سیدنا غوث پاک وہ بچپن کا کتنا معروف واقعہ ہے۔ وہ ڈاکو نے آ کر جب دیکھا، پوچھا کہ بچے کیا ہے تیرے پاس؟ آپ نے وہ 40 دینار نکال کر سامنے رکھ دیا، یہ میرے پاس۔ وہ ڈاکو سوچنے لگا اتنا حسین بچہ اور اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے۔ وہ آپ کو اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ اس بچے کے اندر کوئی خاص چیز ہے، یہ چاہتا تو جھوٹ بول کر اپنا مال بچا لیتا، جھوٹ بول کر اپنا مال بچا لیتا، اس نے سچ بول کر اپنا مال ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ڈاکو ذرا اسے سردار اسے پوچھو تو صحیح کیا ہے، کس چیز نے تجھے اتنا مجبور کیا؟ ڈاکو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے بات کر رہا تھا۔ آپ نے مطمئن ہو کر مسکرا کر ڈاکو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا۔ اس بات کو اگر آپ سمجھتے تو آواز آپ کی اوپر ہوتی، سبحان اللہ۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، فرمایا میں تو ماں کا وفادار ہوں اس لیے جھوٹ نہیں بول سکا۔ وہ ڈاکو کہنے لگا تو بچہ ہو کہ ماں کا اتنا فرما بردار ہے، مجھے عمر گزر گئی رب کی نافرمانی کرتے، مجھے عمر گزر گئی رب سے بغاوت کرتے۔ اے بچے تو ماں کا اتنا، اس نے کہا ڈاکو جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج سے ڈاکہ زنی سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ ڈاکو کہنے لگے سردار عجب بات ہے، ڈاکہ زنی کرتا رہا تو سرداری کرتا رہا، آج توبہ ہو تائب ہو کر جنتی ہو رہا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے؟ نہیں، ہم تیرے ساتھ ہی توبہ کریں گے۔ حضور سیدنا غوث پاک نے وہ 40 کے 40 ڈاکو بچپن میں بیعت کی اور اپنے وقت کے کتب بنا دی۔ اب جو آپ کو راز کی بات بتانے لگا تھا، یہ ماں کی نصیحت کا فیض یہاں تک نہیں رکا، یہاں تک نہیں رکتا۔ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد کی جامع مسجد کے اندر خطاب فرماتے تھے، ایک بار ایسا ہوا ایک عیسائی وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا تھا۔ اے عبد القادر، کہ آپ کے نبی نے مردہ زندہ کیا؟ اب حالانکہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ زندہ کیے، ٹھیک ہے، اب سنیے سیدنا غوث پاک کون ہیں؟ بے شک وہ ولیوں کے امام، ان کے سر کے اوپر تاج ولایت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں وقت کا غوث بھی ہو پیچھے دعا ماں کی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پیچھے دعا ماں کی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ سچے ہیں
تو مردہ زندہ کر کے دکھائیں. تو آپ نے کہا چل میں چلتا ہوں. کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ وہ اپنے قبرستان میں لے گیا. کچھ 100 سال پرانی قبر تھی. کہا اس کو زندہ کریں. آپ نے مردہ، میں یہ بات آپ نے سب سنی ہے، جو اگلی بات ہے اسے وہ آپ کو بتانے لگا. مردہ زندہ کر دیا، مردہ زندہ کر دیا. جب وہ مردہ زندہ ہوا، اس نے اور اس کے پورے قبیلے نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول. اس عیسائی کا ایک بچہ تھا، اس عیسائی کا ایک بچہ تھا. اب اس بات پہ کسی کی زبان چپ نہ ہو، بڑا دل دکھے گا. بڑی تاریخ کی ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنے لگا. اس عیسائی کا ایک بچہ تھا. وہ اپنا بچہ لے کر آیا آپ کے پاس اور کہا کہ اے عبد القادر، تیرا جمال اور تیرا کمال ہم دیکھ چکے. ایک التجا ہے کہ اس بچے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، قیامت تک لوگ اس کو بھولیں نہ. اس بچے پر ہاتھ رکھیں، قیامت تک لوگ اس کو بھولیں نہیں. حضور سیدنا غوث پاک نے اس بچے کو اپنے قریب کیا، اس کے اوپر توجہ ڈالی، پیار دیا اور اس بچے کو کہا جا بچہ، اب دنیا تجھے نہیں بھولے گی. وہ سب مسلمان ہو چکے تھے. آپ کو پتا ہے وہ بچہ کون تھا؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کو بتائیں. وہ بچہ جس کا باپ عیسائی تھا، جس کا قبیلہ حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اس بچے کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نے حضور غوث پاک کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. یہ ماں کی دعا تھی. اور حضور یہ تو پھر ولی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے ہیں، آواز آتی ہے پیارے موسیٰ ذرا سنبھل کے قدم رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مالک میں پہلے بھی آتا تھا مگر آپ نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا، آج ایسا کلام کیوں؟ فرمایا پیارے موسیٰ جب تو پہلے آتا تھا آگے تو ہوتا تھا، پیچھے ماں کی دعا ہوتی تھی. اب وہ تیرے ہاتھ نہیں رہے، پیچھے جو تیرے لیے دعائیں کرتے تھے. نوجوان جو بیٹھے ہیں، اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کے اندر اپنے ماں باپ کی عظمت کو لائیں. دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ماں باپ زندہ ہوتے ہیں یا ماں باپ وصال کر جاتے ہیں. اسلام کا حسن دیکھیے، زندہ ہیں، اسلام نے تب بھی جوڑ کے رکھا ماں باپ سے، اور جب ماں باپ چلے گئے تو پھر بھی تعلق توڑا نہیں. پھر اولاد کو کہا اس کی قبر کی زیارت کو جا. زندہ ہیں تب بھی ماں باپ کی قدر ہے، اور چلے گئے ہیں تب بھی ماں باپ کی قدر ہے. اور دوستان محترم، میں یہ بات کرتا نہیں ہوں اکثر کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دیتے، آواز ساتھ نہیں دیتی. کبھی وہ انسان جس کو اپنے ماں باپ کی قدر نہ ہو، وہ جو اپنی ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتی، وقت نہیں دیتی، جوانی کا نشہ چڑھ گیا ہے، پیسے کا نشہ چڑھ گیا، آج ماں باپ اسے یاد نہیں ہے، اور وہ نادان کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے. ارے نادان کبھی اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ، یہ بھی کبھی جوان تھے، ان کے اوپر بھی شباب تھا، انہوں نے اپنی جوانی دے کے تجھے پالا ہے، تجھے جوان کیا ہے. تو آج کہتا ہے کہ انہوں نے دیا کیا ہے. ہاں اگر تجھے آج ماں باپ کی قدر نہیں ہے، کبھی کسی یتیم کو جا کے مل، تجھے پتہ چلے گا ماں باپ کیا ہوتے ہیں. کبھی کسی یتیم کے پاس جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھو. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن تھا، میرے آقا نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. عید پڑھانے کے لیے اب آپ کے ساتھ، میرے آقا کے ساتھ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں. رستے میں ایک بچے کو دیکھا، پھٹے کپڑے، چہرے کے اوپر مایوسی، آنکھوں میں آنسو. میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹا آج تو عید کا دن ہے، تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے، تم عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو؟ وہ بچہ رو کے کہتا ہے میرے آقا میں یتیم ہوں، میرے آقا میرا ایسا ہے کوئی نہیں کہ جو مجھے نئے کپڑے لے کے دیتا.
آقا میں بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوتا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جن کا کوئی نہیں ہوتا میں جو آ گیا ہوں. جن کا کوئی نہیں ہوتا میں جو ہوں. میرے آقا نے اس کا ادھر صحابہ نماز کا انتظار کر رہے تھے. میرے آقا نے نماز چھوڑ دی, اس یتیم کو لیا, واپس گھر آ گئے, اور گھر آ کر وہ یتیم میرے آقا کے گھر میں نہایا. میرے آقا نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بیٹی فاطمہ اس کو حسن اور حسین کے اچھے جوڑوں میں سے ایک کپڑا اسے بھی پہناؤ. ارے قربان جاؤں اس یتیم کی قسمت کے اوپر جو میرے آقا کے گھر میں نہایا ہوگا. نہیں اس بات کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بچہ, وہ یتیم جسے زمانہ یتیم کہتا تھا, وہ آج حضور کے گھر میں دلہا بن رہا ہے. وہ حضور کے گھر میں عید کی تیاری کر رہا ہے. اور ایک قربان جاؤں جو حسن اور حسین کا جوڑا پہن رہا ہے. آج ہمارا کیا سلوک آتا ہے؟ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے, باپ اولاد کو کہتا ہے اس کو کہہ دو ابو گھر میں نہیں. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اولاد کو جھوٹ کس نے سکھا دیا, ہماری اولاد ہماری بات کیوں نہیں سنتی. میرے آقا قربان جاؤں آقا آپ کی عظمت پر, آپ کی شان رحمت پر, میرے آقا جب اپنے گھر سے باہر نکلے روئے زمین پر وہ منظر اسے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. اور مدینہ کے بچے اگر اپنے الفاظ میں کہوں وہ رونے لگ گئے کہ کاش یہ مقام ہمیں بھی نصیب ہو جاتا. کیا میرے آقا جب انہوں نے گھر سے باہر نکلے وہ یتیم میرے مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار تھا, حضور کے کندھوں پر سوار تھا. اور مدینہ کے بچے اس کو دیکھ کر ترس رہے تھے, کاش ہمیں بھی مصطفیٰ کا یہ کندھے نصیب ہو جاتے آقا. دوستان محترم, بس اتنی بات کو ذہن میں ضرور رکھیے گا, اگر آج آپ کے در پر کوئی یتیم مانگنے آ جاتا ہے اسے خالی مت لٹائیے, خالی مت لٹائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز جب ہم شفاعت کے طالب ہوں, حضور کی سفارش کو تک دیکھ رہے ہوں, کوئی یتیم جا کر کہہ دے آقا کس امت کی سفارش کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے بعد ہمیں دھکے مارے, جنہوں نے آپ کے بعد ہمیں ذلیل و رسوا کیا. آقا ان کی اولادیں تو لاکھوں میں کھیلتی رہیں, 3 وقت کے گانے گاتی رہیں, عیاشیاں کرتی رہیں. یا رسول اللہ ہمیں تو سر ڈھانپنے کے لیے چھت بھی میسر نہ تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سجدے دے دے کہ ہم نے خدا پہ احسان کیا ہوا. بھاڑ میں پھینک دی جائیں گی, دوزخ میں پھینک دی جائیں گی وہ عبادتیں اگر حقوق العباد پورے نہ ہوئے تو. ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے, ہمارا دل دھڑکنا بند ہو گیا, پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں ہمارے دل. ہمارے سامنے بھوکا مر رہا ہوتا ہے, ہم سیلفیاں لے لیتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے بندے مرتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں, کوئی اٹھا کے اس کو نہیں لے کے جاتا کہ کیس نہ بن جائے. یہ انسانیت ہے ہمارے اندر, یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ امام احمد بن حنبل ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا درد دل کیا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل ہیں, رات کو سوئے ہوئے سرکار کریم کی زیارت ہوتی ہے. اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے. حضور کی زیارت ہوتی ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں اے احمد بن حنبل صبح تیرے گھر کے آگے سے ایک جنازہ گزرے گا, تو نے وہ جنازہ پڑھنا. امام احمد بن حنبل کی نیند اڑ گئی. یہ کون ہستی ہے جس کے جنازے کے لیے سرکار خود مجھے تشریف لا کر فرما کر گئے. امام احمد بن حنبل ساری رات نہیں سوئے اور صبح فجر کے بعد اپنے باہر گیٹ پر بیٹھ گئے. اچانک دیکھا کہ عوام کا جمع غفیر گزرا, ایک جنازہ آیا. اب امام احمد بن حنبل کے دل میں تشنگی اور طلب ہے, میں جانوں یہ بندہ کون ہے, کوئی امام ہے, کوئی فقیہ ہے, کون ہے, کون ہے, ولی ہے, کتب ہے, کون ہے یہ. آپ بے چین ہیں. اب سنیے گا ذرا, سنیے گا ذرا. امام احمد بن حنبل اس جنازے میں شریک ہوئے. ایک بندے سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا پتہ نہیں جی, کوئی خواب میں کہہ گیا تھا اس کا جنازہ پڑھنا ہے. دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے, آپ جانتے ہیں, کوئی رشتہ دار ہے آپ کا؟ نہیں جی, بس کوئی خواب میں کہہ گیا تھا کہ جنازہ پڑھ لینا. آپ اتنے حیران اور پریشان ہوئے. جنازہ ہو گیا اور جنازے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا اس کا بیٹا ہے کوئی؟ تو اس نے بیٹے سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کہا بیٹا ایک راز کی بات تو بتا, تیرا باپ کون تھا, یہ کیا کرتا تھا, کون سے اعمال کرتا تھا؟
تو اس کا بیٹا کہنے لگا دیکھیں جی میں تو زیادہ نہیں جانتا، 5 وقت کے نمازی تھے، اتنا میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا، ہاں میرے باپ کے ہر راز میری ماں کو ضرور معلوم ہے۔ تو اگر آپ ان سے پوچھ لیں، امام احمد بن حنبل کوئی مسجد کا امام نہیں، کوئی ہم جیسا ایرا غیرہ نہیں، امام احمد بن حنبل اس دروازے پر گئے، دروازہ نوک کیا تو پوچھا کہ بی بی بس ایک بات پوچھنے آیا ہوں، تیرا خاوند کیا کرتا تھا، کون سا عمل کرتا تھا؟ خدا کا واسطہ دیتا ہوں بی بی مجھے وہ عمل بتا دے کہ جو سرکار کی بارگاہ میں اتنا مقبول تھا۔ سنیے گا لوگو، سنیے گا۔ اس کی بیگم نے کہا کہ اتنا کوئی ولی تو نہیں تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا اور رات کو اپنا دروازہ بند کر لیتا تھا، اور اچانک اس کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، اس کے تڑپنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک ہی میرا خاوند ساری زندگی دعا کرتا رہا مصلی پر بیٹھ کر۔ اس نے امام صاحب نے پوچھا کیا دعا کرتے رہا تیرا خاوند؟ وہ کہنے لگی مصلی پر بیٹھ کر رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اے میرے مولا، حضور کی ساری امت کے جو خطائیں ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈال دے، اور اگر میرا کوئی عمل تجھے پسند ہے حضور کی امت کے کھاتے میں ڈال دے۔ وہ ساری زندگی میرا خاوند یہ دعا کرتا رہا، حضور کی امت کی خاطر روتا رہا۔ امام احمد بن حنبل غش کھا کر گر پڑے، لوگ آپ کو اپنے گھر لے گئے اور آپ کی بیوی نے پانی چھڑکا، اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ سے پوچھا کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ تو آپ نے سر جھکا کر کہا اپنے آپ سے، احمد بن حنبل ساری زندگی حدیث پڑھاتا رہا، بازی وہ بندہ لے گیا۔ ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، بازی وہ بندہ لے گیا۔ لوگوں یہ احساس ہے، یہ اسلام کی روح ہے، اس کو اپنے اندر زندہ کرو، اور یہی وہ تصور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لوگوں موت مارنے کا نام نہیں ہے، موت تو ذائقے کا نام ہے، موت تو اور سیدھی سی اور صاف سی بات ہے، صاف سی بات ہے، موت تو سب پہ آنی ہے، موت تو، مگر یہ یاد رکھیں ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ اختتام کرنے لگا ہوں، اب چونکہ موضوع 2 تھے تو دونوں کے ایک ہی آیت میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک میرے جیسا گناہگار، بدکار اور سیاہکار، اور ایک اللہ کے یہ نیک بندے، مجھے بتائیں ان کا ذائقہ اور میرا ذائقہ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں۔ لوگوں موت تو سنیے گا ذرا، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اس نے ذائقہ میٹھا لینا ہے یا کڑوا لینا ہے۔ اس بات پہ سبحان اللہ کہیں، کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا راز ہے، اس میں بڑا راز ہے۔ وہ جو صوفیاء کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں جا کر یار کیوں کر رہے ہو ایسا، کیوں کر رہے؟ لوگوں وہ صرف ذائقے کے لیے ترستے ہیں، وہ ذائقے کی تڑپ۔ کیسا ذائقہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی 18 تاریخ گزری ہے، آپ نے سب سے شاید علماء سے سنا ہوگا، ایک طالب علم سے سنے۔ حضرت عثمان غنی روزے سے تھے، اب وہ تفصیلات نہیں ہیں، میں سارا وہ پس منظر بیان کروں، سنیے۔ روزے سے تھے، پانی آپ کے سامنے آیا، آپ نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ذائقہ حضرت عثمان سنیں یار، جو حضور کے وفادار ہیں، غلام ہیں، صحابی ہیں اور عظیم صحابی ہیں، خلیفہ رسول ہیں۔ ذائقہ کیسا ہے؟ پانی سامنے آیا، کہا حضرت عثمان پانی پیجئے نا، کہا نہیں پانی نہیں پینا، روزے سے ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رات سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے۔ ذائقہ سنیے، ذائقہ حضور فرما کر گئے تھے کہ عثمان یا تو ہم تمہیں دنیا کے اندر ہی امان دے دیں، اگر من کرے تو پھر کل کی افطاری ہمارے ساتھ کر لینا۔ ہائے 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 ہائے، وہ ذائقہ کیا ہوگا کہ ابھی اسرائیل بھی نہیں آئے، اسرائیل سے پہلے مصطفیٰ آ گئے۔ وہ ذائقہ کیا ہوگا؟
اور وہ ذائقہ کیا ہوگا کہ سارا کنبہ لٹا دیا ہے اور حسین نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہا تھا. وہ ذائقہ کیا ہوگا؟ وہ ذائقہ کتنا خوش نصیب ہے, کتنا مزے والا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں اور دل کی آنکھیں مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ طلب پیدا کریں, یہ لوگوں تڑپ پیدا کریں. کاش ہمیں یہ ذائقہ نصیب ہو جائے, کاش ہم اس ذائقے کے اوپر توجہ کریں. اور جب یہ ذائقہ مل جائے گا نا, پھر زندگی ایسی نہیں ہوتی, پھر زندگی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جا رہا ہوتا ہے, لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار نبی کا غلام ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا. میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات جو کچھ بھی کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں دین متین کا صحیح فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.